سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں تو ایک کاش فالتو باتوں کی جگہ سبحان اللہ کا ورد کر کے ہم جنت میں بے شمار درخت لگوا لیں. ہم چاہیں تو کھڑے ہو چل رہے ہوں بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں یا کوئی کام کر رہے ہوں, ہماری یہی کوشش ہونا چاہیے کہ ہماری زبان کے اوپر ذکر اللہ ہونا چاہیے, درود پاک پڑھتے رہیں کہ ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے, ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس بندے کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی, کاش بولنے سے پہلے ہمیں اس طرح تولنے کی عادت پڑ جائے کہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں اس میں کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ بھی ہے یا نہیں. اگر یہ بات فضول محسوس ہو تو بولنے کے بجائے درود پاک پڑھنا یا اللہ اللہ کہنا نصیب ہو جائے تاکہ ڈھیروں ثواب ہاتھ آ جائے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی, اگر کچھ پڑھنے کے بجائے خاموش رہنے کو جی چاہے تو اس میں بھی ثواب کمانے کی صورتیں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ الٹے سیدھے خیالات میں پڑھنے کے بجائے آدمی اللہ تبارک و تعالی یہ یاد مدینہ و آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادوں میں گم ہو جائے, یا علم دین میں غور و تفکر کرنا شروع کر دے, یا موت کے جھٹکوں, قبر کی تنہائیوں, اس کی وحشتوں اور محشر کی ہولناکیوں کی سوچ میں ڈوب جائے. اس طرح بھی ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا, بلکہ ایک ایک سانس انشاءاللہ عز و جل ہماری عبادت میں شمار ہوگی. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امور آخرت کے متعلق گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. گھڑی بھر, ایک سیکنڈ بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے موت کی تیاری کس طرح کرنی ہے, میرا قبر کے اندر وہ حال کیا ہوگا, میں نے وہ منکر نکیر کو سوالات اور اس کے جوابات کس طرح دینے ہیں. صرف یہ بندہ سوچ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 60 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. ان کی یادوں میں کھو جائیے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیجیے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے. جو وقت مل گیا سو مل گیا, آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکہ ہے. کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے ہم ہوش ہو چکے ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, جوانی کے اندر عبادت کر لیجئے, کوئی پتہ نہیں کہ بڑھاپے کے اندر ہم سے عبادت ہو یا نہ. صحت کو بیماری سے پہلے, صحت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی فرمانی کر لیجئے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیجئے, کوئی پتہ نہیں کل بیماری کے اندر ہم سے یہ ہو یا نہ ہو. مالداری کو تنگ دستی سے پہلے, اللہ اکبر, اسی طرح فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے. غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی, قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں, ایک صحت اور دوسری فراغت. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, واقعی صحت کی قدر تو بیمار ہی کر سکتا ہے. جو بندہ بیمار ہو اس سے پوچھا جائے کہ صحت کی قدر کیا ہے, اور وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں, ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. وقت کی قدر پیدا کیجئے اور فضول باتوں فضول کاموں سے گریز کیجئے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے اس کام کو چھوڑ دینا جو اسے نفع نہ دے, اس کام کو چھوڑ دینا جو اس کو نفع نہ دے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو, زندگی کے چند ایام, چند گھڑیاں, چند لمحے ہماری یہ عبارت ہے. زندگی کا ہر سانس ہمارے لیے انمول ہیرا ہے. کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے.
اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ